الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي عمر بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني أبي عن جدي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواہ الترمذی. سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سنن الترمذی کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے جو بندہ کہ اگر ایک بار بھی اس دعا کو پڑھتا ہے وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحَفِ، یعنی میدان جنگ سے انسان بھاگ بھی جائے اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. پیارے نبی نے فرمایا شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، جادو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا ہے دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے، یتیموں کے مال کو کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ بھی ہے کہ آدمی میدان جنگ سے لڑتے لڑتے ڈر کے بھاگ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پیارے نبی نے پھر فرمایا 7واں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بھولی بالی اور پاک دمن عورتوں پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ دنیا کے 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بتا کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر بندہ پڑھتا ہے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان جنگ سے بھی اگر وہ آدمی بھاگ گیا ہے حالانکہ دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو حضرات اس دعا میں دیکھیے 2 پہلو نظر آتے ہیں. ایک ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، یہ بہت بڑی دعا ہے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ کے گناہ ہی ہو سکتے نہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہا کہ واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ وفی روایت 100 مرہ کہ لوگوں میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. ایک روایت میں پیارے نبی نے کہا 100 سے زائد مرتبہ میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں. تو اس لحاظ سے دیکھیے پیارے نبی تو گناہ نہیں ہو سکتا، میں اور آپ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے. اس دعا کا ایک اہم پہلو جو نظر آتا ہے الحی القیوم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا پورے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں، پورے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کا اسم اعظم استعمال ہوا ہے. جو بھی بندہ اللہ کے اس نام کے ذریعے سے دعا مانگتا ہے اس آدمی کی کسی بھی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جو اسم اعظم بتایا ہے وہ مفسرین اکرام نے ذکر کیا ہے. پہلی آیت ہے آیت الکرسی، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 250 پر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طریقے سے آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ نمبر 20 سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ ان تینوں آیتوں کو پڑھ کے زندگی میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی کسی دعا کو رد ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ 2 اللہ کے اسم اعظم جو دعا میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. تو حضرات گرامی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا ہم بہت ساری دعائیں سنتے ہیں، بہت ساری باتیں دل میں عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم یہ کریں گے، لیکن اٹھنے کے بعد سے اس کے بعد زندگی عملی زندگی میں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی. عملی
زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ پیارے نبی کی جو بھی پیاری دعا آپ کو ملتی ہے یہ ٹھان لیجئے کہ میری زندگی کی آخری سانسوں تک اس دعا کو میں پڑھتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کے سہارے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔